السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج میں جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں نا، وہ اس معاشرے کا حصہ ہے. ہر گھر میں ہو رہی ہے وہ کہانی. کوئی بڑا چھوٹے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو کوئی چھوٹا بڑے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی ماں باپ ظلم کر رہے ہیں تو کچھ اولاد ظلم کر رہی ہے. کل ملا کے نا بات یہ صرف سمجھنے کی ہے کہ یہ زندگی ہے، ظلم کے بجائے بھی جی جا سکتی ہے. لیکن نہیں، لوگ پتہ نہیں کون سی جنگ لڑ رہے ہیں اپنوں سے ہی. پتہ نہیں انہوں نے کیا فتح کرنا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی. آج کچھ ایسا ہوا ہے جس نے نا رونگٹے کھڑے کر دیے. حالانکہ وہ سب چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی آ رہی ہیں. ہمارے سمجھانے سے ٹھیک نہیں ہوئی، ہمارے مشورہ دینے سے ٹھیک نہیں ہوئی. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی 30-35 سال اس کی عمر روتا ہوا ہمارے گھر آیا. اب دیکھیں، عورت روتی ہے بات اور ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے. آدمی پتہ ہے کب روتا ہے؟ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب ہم اس کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، پھر بھی اس کو ایک امید نظر آئی کہ میں یہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو ہو سکتا ہے اللہ میری سن لے. میں جس آس جس امید سے آیا ہوں وہ میری مشکل آسان حل ہو جائے. بات یہ ہے کہ وہ 2 بھائی ہیں، ان کی ایک بہن کی شادی ہوئی تھی، وٹا سٹا تھا. ماں باپ اس کے مر گئے. تب سب نے یہ سمجھایا کہ یہاں رشتہ نہ کرو. ماں نے کہا نہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں دوں گی، میں کہاں دوں گی، یہ ہے وہ ہے. یعنی کہ اس کی ماں نے نہ سمجھوتا کیا. دوسرے دن ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ رشتے غلط ہیں. تب بھی سب نے سمجھایا کہ ابھی بچے نہیں ہوئے، ان چیزوں کو ختم کرو، اللہ اور دے گا رشتے. انہوں نے کہا نہیں، بس جو نصیب ہے بات ختم. پھر ان کی ماں مر گئی، باپ مر گیا، بڑے بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو گھر ہے اس میں سے حصہ دو. حالانکہ پہلے ہی بٹوارا ہوا تھا، بڑے کا الگ گھر تھا، چھوٹے کا الگ گھر تھا. لیکن نہیں، تقریباً اس چیز کو ہو گئے ہیں 6-7 سال. یہ چیز چلتی آ رہی ہے. اب یہ نوبت آئی ہے، وہ جو بٹا سٹا تھا، ایک کا شوہر فوت ہو گیا، ان کی بہن کا. اس میں سے جب وہ فوت ہو گیا پھر ایک بیٹا پیدا ہوا. جو اس کی بھابھی تھی، اس کا بیٹا پہلے سے 2 سال کا تھا. تو اس نے یہ فیصلہ کیا، اس عورت نے جس کا 2 سال کا بیٹا تھا، کہ میرا بھائی تو مر گیا ہے تو میں واپس گھر نہیں بساؤں گی. تو اس وجہ سے پھر وہ آیا، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے گھر نہیں بسانا، میری بہن کا بھی گھر اجڑ گیا، ایسی عورت کو میں واپس لانا بھی نہیں چاہتا، لیکن مجھے نا میرا بیٹا چاہیے. جب میری بہن کی اولاد انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے چھین لیا تھا اس کی بہن کا. تو کہتا ہے میرا تو 2 سال کا بیٹا ہے، اس کو تو سمجھ ہے میں اس کا باپ ہوں، تو کم سے کم میں اس کی ماں سے زیادہ خیال رکھوں گا، مجھے میری اولاد چاہیے. اور جو اس کا بڑا بھائی تھا، ان کے ساتھ بول چال بند کیے. وہ کہتے ہیں میرے بھائی کو سمجھاؤ کہ اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں. تو یہ چیزیں نا یہ سبق سکھاتی ہیں کہ جو جانور ہیں نا وہ صرف نام کے جانور ہیں، ان میں پھر بھی شاید کچھ اپنائیت بچی ہو، انسانوں کے اندر بالکل نہیں بچی. اب کیا ہوتا کہ اس کا بڑا بھائی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے، ان کے مسئلے حل ہو جانے تھے. کچھ وہ خاندان اس قسم کا کہ باہر کے لوگ کچھ بھی کر لیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہیں ہم ہی ہیں. اب یہ چیز ہے. اور سب سے بڑی بات، میں اپنے ماں باپ کی برائی نہیں کر رہی، میں اس بندے کی برائی نہیں کر رہی. ہمیں اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اس چیز میں. پھر بھی میرے ماں باپ کوشش کریں گے جہاں تک وہ کر سکتے ہیں. بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شخص اٹھ کے گیا، میرے ماں باپ کا پہلا ہی لفظ یہ تھا کہ ہم اس کے بڑے بھائی کے پاس جائیں گے تو اس نے ایک ہی جواب دینا ہے کہ تو کون ہے. اس عورت کے پاس جائیں گے تو اس نے کہنا ہے کہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، وہ میرا شوہر ہے، میں نے نہیں جانا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں. تو یہ سوال واقعی کھڑے ہونے ہیں. پھر میری امی نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم دنیا میں پہلے بہت لعنتیں لے چکے ہیں، ایک اور صحیح. اب وہ آیا ہمارے دروازے پہ، اس کے ساتھ جانا بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح، حالانکہ میرے ماں باپ نے برائی نہیں کی، اب یہی چیز اللہ نہ کرے میرے ساتھ ہو، میں کسی کے دروازے پہ جاؤں تو وہاں سے اٹھتے ہی میرے بارے میں کیا لوگ نہیں اس طرح کی غلط باتیں کریں گے. یہ جو دنیا ہے نا، یہ سانپ سے بھی بدتر ہو گئی ہے.
سانپ تو ڈستا ہے ایک بار، انسان مر جاتا ہے. انسان ڈستا ہے ہر ایک سیکنڈ، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو. اور اگر وہ انسان ہمارے دروازے پہ بھی نہ آتا، وہ تو گھٹ گھٹ کے ویسے ہی مر جاتا. اب کم سے کم آج اس کو سکون سے نیند تو آ جائے گی کہ میں کسی کے دروازے پہ گیا ہوں، میری کوئی مدد ہے، میرا کوئی سن لے گا. ایک کہتے ہیں نا امید کی کرن جاگتی ہے. اور یہی چیز اگر میرے ماں باپ اس کے ساتھ واقعی جانا ہے، انہوں نے جمعے کا کہا ہے، انہوں نے وہ جائیں گے، تب تک اس بندے کو حوصلہ ہے. اس کی نا زندگی کی ٹائم لیمٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑھ گیا ہے. اگر یہی میرے ماں باپ فوراً انکار کر دیتے کہ بھائی تو اپنے گھر ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر ٹھیک ہے، ہمیں نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے واپس روتے ہوئے جانا تھا اور دوبارہ کبھی ہمارے گھر کا دروازہ نہیں کھڑکانا تھا. ہے یہ جو ہے نا انسانیت، اس کو ختم ہونے سے بچانا چاہیے. ہاں جی، میں صحیح کہتی ہوں نا ویسے. ہمیں اور آج کے لیے اتنا کافی. اپنی رائے نا ضرور میرے ساتھ آپ لوگ شیئر کیا کریں، کیونکہ وہ میرے لیے زندگی کا نا سیکھنے کا، میں اس زندگی کو نا باقی دنیا کے تمام انسانوں سے الگ دیکھتی ہوں، تو میرے لیے کافی مدد ہوتی ہے پھر اس چیز کے لیے. ہاں جی.